فائدہ مند کام ہے۔ لوگ خسارے سے گھبراتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ خسارے اور نقصان سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ فرمایا والعصر، زمانہ محبوب علیہ السلام کی قسم ہو، زمانہ محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، خسارے میں۔ بعض نے ایک باریک فرق بھی کیا ہے، کہتے ہیں نقصان ہوتا ہے جو انسان آمدن کے اوپر کاروبار کرتا ہے اور اگر اس میں فائدہ نہیں ہوتا تو لوگ کہتے ہیں مجھے نقصان ہوا ہے، اور خسارہ ہوتا ہے کہ اس کا راس المال بھی ضائع ہونا شروع ہو جائے۔ راس جب اس کی ضائع ہونے لگے تو کہتے ہیں اب خسارے میں چلا گیا۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گویا اس کی جو زندگی ہے یہ اس کے پاس راس ہے، راس المال ہے، وہ بھی اس کا سارا کچھ نقصان میں جا رہا ہے۔ کیا سب کا نقصان میں جا رہا ہے؟ نہیں۔ فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ فقط ایمان کی بات نہیں کی، ساتھ اعمال صالحہ بھی۔ وہ لوگ نقصان میں نہیں ہے جو ایمان لائے اور ساتھ انہوں نے اعمال صالح بھی کیے، وتواصوا بالحق، پھر ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ فرمایا کہ انسان نقصان میں ہے جس بندے میں 4 خوبیاں پائی جائیں گی وہ نقصان اور خسارے سے بچے گا۔ دیکھیں نا، ایک آدمی دکانداری کرتا ہے تو اسے سمجھایا جاتا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے نقصان سے بچے تو ذرا مال خود لینے جانا، دکان پہ وقت دینا، تو گلے پہ خود بیٹھنا، یہ کچھ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں اپنے بچوں کو بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید نے کہا ہے اگر خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو 4 کام کرو، ورنہ تمہاری زندگی روز بروز نقصان میں جا رہی ہے، خسارے میں جا رہے ہو، اصل مال بھی ضائع ہو رہا ہے۔ یہ 4 باتیں اگر تم اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم خسارے سے بچ گئے۔ کون کون سی؟ الا الذین آمنوا، ایمان لاؤ، پختہ ایمان، یقین کامل کی دولت، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان، طاقتور قسم کا ایمان، ایسا ایمان کہ جو انسان کو اتنا پختہ کر دے کہ اس کے لیے نیکی کے راستے پہ چلنا آسان ہو جائے اور بدی سے خود بخود اس کی طبیعت و چاٹ ہونے لگے۔ پختہ ایمان ہو، مضبوط، وعاملوا الصالحات، اور پختہ ایمان کے بعد پھر اعمال صالحہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، تمہاری زبان سچ بولے، تمہاری آنکھیں شرم و حیا والی ہوں، تمہارا وجود جب بھی قبول کرے رزق حلال ہی کو قبول کرے، سوچیں ستھری ہوں، نظریات پاکیزہ ہوں، طبیعت خیر خواہی والی ہو، کسی کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہو، تمہارا وجود نفع بخش ہو، ہمیشہ کسی کا بھلا کرنے کی خواہش طبیعت میں مچلتی رہتی ہو۔ اعمال صالحہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، صوم و صلات کی پابندی ہو، نماز کا خیال ہو، نماز کے قیام کا خیال ہو، ظاہری باطنی آداب کے ساتھ اللہ کے حضور عبادت کے لیے حاضر ہونا تمہارا جذبہ ہو، ایمان اور اعمال صالحہ، یہ 2 خوبیاں، وتواصوا بالحق، پھر ایک دوسرے کو نا حق کی تاکید بھی کرو، نیرا بیٹھ نہیں جانا نیک اعمال کر کے۔ حق نے کی ہیں تیرے ذمے دوہری ذمہ داریاں، خود تڑپنا بھی ہے، اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔
निरा तूने खुद ही नहीं तड़पना, तेरी जिम्मेदारी ये है कि किसी और को भी तू तड़पाए। वतवासौ बिल हक, ताकीद हक करनी। हमारे अंदर ना एक बहुत बड़ा मसला है, दो हुक्म है शरीयत के, एक है अमर बिल मारूफ, एक है नहीं अनिल मुनकर। नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना। मैंने देखा है कि बड़ी कमज़ोरी पाई जाती है, नेकी की बात लोग फिर भी कर लेते हैं, लेकिन नहीं अनिल मुनकर, किसी बंदे को बुराई से रोकना, मना करना, तबीयत होती है गुड बुक में रहने की, मिजाज होता है सबकी आंखों का तारा बनने का। अपने घर के अंदर भी इतनी जुर्रत का मुजाहरा नहीं करते कि गलत को गलत कह सकें, हक बात की तायीद कर सकें, ताकत ही नहीं होती। ऐसी अजीब सियासत सिखा दी गई है कि हर शख्स एक अजीब रंग में अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता है। कुरान मजीद कहता है खसारे में चले जाओगे अगर कलीमा हक तुम्हारी ज़ुबान पर नहीं आता। अगर कलीमतुल हक अदा करने की तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है तो तुमने ज़ाया कर दिया सारा वक्त। हासिल क्या किया? कहें अगर अपनी बरादरी, अपना कबीला, अपना ख़ानदान किसी मौके पर गलत है और सामने कोई कबीला ठीक है तो आप तायीद करें सामने वालों। आपके अंदर ये अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि गलत को गलत कह सकें और सही को सही कह सकें। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से जो बुराई देखे वो चाहिए उसे कि वो हाथ से बदल दे, मुजाहरा करे जुर्रत का, मैं नहीं होने दूंगा। और फरमाया इतनी ताकत ना हो तो ज़ुबान से ही कह दे, ऐलान करे बुराई के खिलाफ। और फरमाया ये भी ना कर सके तो दिल में ही बुरा जान ले, ज़ालिक आदाफुल ईमान, ये कमज़ोर ईमान की अलामत है। तो हक बात का मिजाज, ओ जी बस जी मैंने अपनी कब्र में जाना है। और मियाँ आपके ज़िम्मे अल्लाह ताला ने कानून लगाया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुमने लोगों को भलाई का हुक्म देना है और बुराई से मना करना है। गलत काम हो रहा हो तो आप गलत को गलत ही नहीं कहेंगे। आपकी तबीयत इस तरह की हो जाए कि आप बात चुप साध लें, आपकी ज़ुबान पर किसी मजलूम के हक में कोई कलीमा ही ना आए। एक बस्ती में 2-3 लोग बड़े नेक रहते थे और बाकी बस्ती सारी गुनाहों में, माज़अल्लाह अल्लाह की नाफरमानियों में, हदों को तोड़ने में मशगूल थी। अल्लाह करीम ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस बस्ती को उलट दो। फरिश्तों ने अर्ज़ की मालिक वहाँ तेरे 2-3 नेक बंदे भी तो रहते हैं। तो रब करीम ने फरमाया सबसे पहले इन्हें तबाह करना। मालिक नेकों को, परहेजगारों को। फरमाया ये किस तरह के परहेजगार हैं, खुद तो नमाज़ें पढ़ते रहे और मेरी नाफरमानी देख के कभी इनके माथे पर शिकन तक नहीं आया, कभी इनकी तबीयत पर बोझ ही नहीं बना कि लोग दीन की हदें तोड़ रहे हैं मैं कम से कम ज़ुबान से ही कह दूं। न कभी सोचा ही नहीं कि शरीयत इस्लामिया को सरे आम पामाल किया जा रहा है और कोई कलीमा इनकी ज़ुबान से अदा नहीं हुआ। पहले इन लोगों को तबाह करना, खुद तड़पना भी है, औरों को तड़पाना भी है। अपनी ज़िंदगी में हक कहने का मिजाज पैदा करें। किसी को रोकें कि मियाँ यहाँ तू गलत है। हमसे लोग मशवरा लेने आते हैं, हम हाँ में हाँ मिला के गुजर जाते हैं। अगर आपको महसूस हो ना कि सामने वाला बंदा जो आपके पास बैठा है वो बात दुरुस्त नहीं कर रहा तो ये जुर्रत पैदा करें, अगरचे हिकमत से कहें, दानाई से कहें, अच्छे जुमलों का चुनाव करके कहें, लेकिन उसको कहें, उसको समझाएं कि यहाँ तू भी गलती पे है। और गलती दलेर लोग माना करते हैं। दलेर लोग, बुज़दिलों ने भी कभी गलती मानी है। बुज़दिल तो अपनी गलतियों पे दलीलें देते हैं, नहीं मेरा ये मतलब था, नहीं मैं ये। बुज़दिल सारी ज़िंदगी कहते हैं मैं नाकाम हुआ फलाने की वजह से, मैं पीछे रह गया फलाने की वजह से। ओ खुदा के बंदे तू बुज़दिल है,
اس لیے تو نہیں، اگر تو طاقتور ہوتا تو کم از کم اپنی غلطی تو اپنے کھاتے میں ڈالتا، تو اپنی غلطیاں بھی کسی کے کھاتے میں ڈال رہا ہے، یہ بزدلی ہے۔ تو فرمایا ایمان لائیں، اچھے اعمال کریں اور حق بات کی تاکید کریں۔ اچھا، جب حق بات کی بات کریں گے تو یہ ہو نہیں سکتا پھر تکلیف نہ آئے، پھر مخالفت نہ ہو، پھر ساری دنیا ٹھیک ہے، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اب مشکل آئے گی تو فوراً کہا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں۔ مشکل تو آئے گی، جب آپ حق بات کہیں گے تو کچھ لوگوں کے مفادات پر چوٹ بھی لگے گی، کچھ لوگ مخالفت بھی کریں گے۔ آپ کی زندگی اگر صبر و تحمل والی ہے تو آپ کوئی کام کر جائیں گے، آپ کوئی مشن اس کی تکمیل کر جائیں گے اگر مزاج میں صبر ہے، اور اگر صبر نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، چند قدم نہیں چل سکتے، تھوڑی دیر بھی آپ آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتے اگر صبر نہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ میرا کمپنی میں گزارا نہیں ہوتا، ایک تو یہ ہے نا کہ میرا دوستوں میں گزارا نہیں ہوتا، اور ایک تو یہ ہے نا میرا دفتر میں صبر نہ ہو، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، صبر نہ ہو تو ماں باپ سے بھی گزارا نہیں ہوتا۔ میں ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں صبر نہ ہو تو بیوی بچوں کے ساتھ بھی گزارا نہیں ہوتا۔ آپ کو صبر کرنا ہے۔ مجھے بتائیے، چھوٹا بچہ ہے آپ کا، وہ چھوٹا ہے، اسے پتہ نہیں ہے، وہ کچھ ایسے کام بھی کرتا ہے جو غصے والے ہیں، تو کیا آپ اس بچے کو سزا دیں گے؟ نہیں، آپ صبر کریں گے، آپ سمجھیں گے کہ یہ مقام صبر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ العصر، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو سلام کے بعد سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے۔ اس سورہ مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بندہ مومن کی زندگی کا جو دستور ہونا چاہیے وہ بیان فرما دیا ہے۔ اس کے انتہائی مختصر اور نہایت ہی جامع الفاظ ایک بندہ مومن کو کامیابی کا ایک بڑا رستہ بھی دکھاتے ہیں، اور بندہ خسارے سے کیسے بچ سکتا ہے۔ وہ خاص مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو زندگی میں کسی بھی موقع پر خسارہ اٹھانا چاہتا ہو، وہ دینی ہو، دنیاوی ہو، مالی ہو، روحانی ہو، خسارے سے انسان بچنا چاہتا ہے۔